مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یعنی علماء اور جہالا برابر نہیں ہو سکتے، علماء اور عوام الناس برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر عوام الناس جو ہمارے عام لوگ ہیں، ہمارے عام مسلمان سادہ لو بھائی ہیں، ان کو علماء سے، مفتیان حقہ سے روابط، تعلقات رکھنے چاہیے۔ دنیا کے ہر ایک موڑ پر، ہر ایک پریشانی کے عالم پر، ہر ایک دینی کوئی بھی مسئلہ ہو اس پر ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہو، نظریے کا مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو، تو بحمد اللہ علماء حقہ ہی اس میدان میں نظر آتے ہیں کہ بہترین اور حسین انداز میں ان کا تشفی بخش جواب دے کر رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے عوام الناس، عام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنا تعلقات، اپنے رابطے ان علماء حقہ، مفتیان عظام سے رکھنے چاہیے۔ ہر ایک بندہ اپنے کسی نہ کسی دوستی اپنے کسی مفتی صاحب سے لگائے، کسی عالم سے لگائے جو اہل علم ہو اور حق کی چیزوں کو جانتے ہوں، اور اچھی طریقے سے کسی مستند مدرسے سے فارغ ہوں۔ یہ نہیں کہ جو چند ایک کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اپنے ہی چند ایک کتاب پڑھنے کے بعد خود سے مطالعہ کر خود سے عالم بن جائے، خود سے مفتی بن جائے۔ ایسے علماء مراد نہیں ہیں، بلکہ میری مراد وہ ہیں جو مستند مدارس سے، مکاتب سے، جن کی فراغت ہو، جو سند حاصل کر چکے ہوں، بڑے بڑے دینی مدارس سے، بھلے چھوٹا مدرسہ ہو لیکن ایک متفق علیہ مدرسہ ہو جس پہ سب کا اتفاق ہو، ہاں بھئی یہ مدرسے کا فاضل ہے، یہ مدرسے کا فضلاء میں سے شامل ہوتا ہے، یہ مدرسے کے فارغین میں سے شامل ہوتا ہے۔ تو ایسے علماء سے انسان کو رابطے رکھنے چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارے رابطے علماء سے نہیں ہوتے، ہمارے رابطے مفتیان عظام سے نہیں ہوتے، ہمارے رابطے اہل علم سے نہیں ہوتے۔ جب ہم کسی عقیدے کی وجہ سے، کسی نظریے کی وجہ سے، کسی دینی مسئلے کی وجہ سے پھنستے ہیں تو پھر ہم کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہم دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت ہمارے اندر دین ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے جو مسائل اگر ہم حل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ہمیں گمراہ کرنے والا گمراہ کرتا ہے، کوئی ایسا سوال لے کر آتا ہے، کوئی ایسا اعتراض لے کر آتا ہے، کوئی ایسا اشکال پیدا کر دیتا ہے کہ جب ہمارے پاس اس اشکال کا جواب نہ ہو، اعتراض کا جواب نہ ہو، اسی طریقے سے سوال کا جواب نہ ہو، تو پھر ہم خود ہی اپنے اندر مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی اپنے اہل علم کے پاس اس وقت رک کرتے ہیں جب ہم پھنستے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ اہل علم کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ان سے آپ کی دوستی ہوگی، آپ کا رابطہ ان سے ہوگا، تو آپ کے سامنے جو اشکال کرنے والا، سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا ہوگا، خدا کی قسم اس کے جواب کو فوراً آپ رد کر دیں گے، اس کے سوال کو فوراً رد کر دیں گے۔ بھئی یہ تیرا سوال ہے، اس کا جواب یوں ہے، تیرا اعتراض ہے، اس کا جواب یوں ہے، یہ تیرا اشکال ہے، اس کا جواب یوں ہے۔ جب آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھتے نہیں، کسی عالم سے دوستی نہیں، کسی مفتی سے تعلق نہیں، تو ظاہر کی بات ہے اعتراضات کرنے والا اعتراضات کرتا چلا جائے گا اور آپ کو پھنساتا چلے جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تجھے نماز سے بھی دور کر دے گا، روزے سے بھی دور کر دے گا، یہاں تک کہ تو اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسلمان نہیں، میں سنی نہیں، کچھ اور ہی ہوں۔ میں اس کو فالو نہیں کرتا کہ ہمارے لوگوں کے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ دلائل بہت ہیں، لیکن دلائل دیے جاتے ہیں اہل علم کو، مثالیں دی جاتی ہیں جہالا کو۔ عوام کو سمجھانا ہو تو مثال دینی پڑتی ہے، علماء کے درمیان میں بات ہو تو دلائل دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے دلائل بہت ہوتے ہیں، تو لوگ جو جہالا ہوتے ہیں، جو بیکار سے اعتراضات، اشکالات کر دیتے ہیں، ان کے لیے مثال دی جاتی ہے، ان کو مثال سے سمجھائے جاتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے رٹ لگاتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے
کہ جب ہمارے رابطے علماء سے نہیں ہوتے، مفتیان اعظام سے نہیں ہوتے، پھر ہم جب پھنس جاتے ہیں، کوئی گھر کا مسئلہ ہو، کوئی طلاق کا مسئلہ ہو، کوئی نکاح کا مسئلہ ہو، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو، جب سارے معاملات کر بیٹھتے ہیں پھر جا کے ہم رابطہ کرتے ہیں علماء سے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، ایک آدمی ہے، اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے بعد پھر وہ آگے رابطہ کرتا ہے، کوئی حل نکالو۔ اب اس کا کوئی حل ہے؟ آپ بتائیں، حل اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حل تو اس وقت ہے نا جب آپ کی دوستی پہلے سے ہوتی، آپ کا رابطہ پہلے سے ہوتا اور آپ نے اپنے گھر کا مسئلہ ان کو بتایا ہوا ہوتا، پھر اگر مسئلے کا حل نہ نکلتا تو پھر کو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے دوستی لگائی نہیں۔ اگر دوستی لگائی نہیں تو آپ نے مسئلہ پہلے بتایا نہیں۔ دوستی لگانی چاہیے۔ جب دوستی ظاہر سی بات آدمی کی ہوتی ہے علماء سے، اپنے گھر کا مسئلہ بھی جو ہوتا ہے مابین میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کو بھی شیئر کرتا ہے اپنے مفتی صاحب کے سامنے، اپنے عالم صاحب کے سامنے۔ جب کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلتا ہے، طلاق ہونے سے رک جاتے ہیں، مسائل پیچیدہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء سے تعلق رکھنا چاہیے، مفتیان کرام سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہمارا حشر اچھا ہمیں چاہیے تو ہمیں علماء کے ساتھ محبت رکھنی ہوگی، مفتیان کرام کے ساتھ محبت رکھنی ہوگی۔ جو بندہ ان علماء سے، مفتیان اعظام سے نفرت کرتا ہے، ادھر حقیقت اللہ کے رسولوں سے نفرت کرتا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے نفرت کرتا ہے۔ جو لوگ علماء سے نفرت کے بیج بوتے ہیں وہ در حقیقت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرمائے کہ ان تمام کے دلوں کے اندر نا، عوام الناس کے دلوں کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اس لیے ہمیں علماء کرام سے رابطے رکھنے چاہیے، ان سے تعلقات رکھنے چاہیے، تاکہ ہمارے کوئی بھی مسائل ہو سب کے سب حل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علماء حقہ کے ساتھ رہنے کا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا، ان سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔